میں ہمارے سیدنا عمر فاروق یہ نہیں حکمران تھے، ریاست مدینہ کے حکمران میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک شخص آیا، حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے جب آیا نا مدینہ کی حدود کے پاس تو رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اب اس نے وہیں خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر آگ جلائی، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، وہ پیٹ کے ساتھ تھی۔ اب وہ وہیں پر رک گیا۔ سیدنا عمر فاروق رات کو جیسے اپنی قوم کا حال دیکھنے کے لیے، رعایا کا حال دیکھنے کے لیے گئے، چلتے چلتے مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے، دیکھا دور ایک آگ جل رہی ہے، تو آپ اس خیمے والے کے پاس خود پہنچ گئے۔ اس کو جا کر کہا، ہاں بھائی کہاں سے آیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا، جناب میں عمر فاروق امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، صبح مل کر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا شاید یہ کوئی مجھ سے اٹھانے ہو، وہ صبح مل کر چلا جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، بھئی تو بتایا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ اتنی دیر تھی کہ حضرت عمر، ہماری روایات میں موجود ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اندر وہ خیمے کے اندر جو بی بی تھی نا، ان کی آوازیں آنے لگ گئیں، شور آیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی کی ہے، وہ پیٹ سے ہے، شاید بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق بھاگے، فرمایا ایک منٹ رک جا، گھر گئے۔ یہ تھی وہ کیا کہتے ہیں خاتون اول، یہ تھی خاتون اول، وہ نہیں تھی، بس ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ تھی سیدنا عمر فاروق اپنی زوجہ محترمہ، ہماری ماں۔ ان کو لے کر آئے، وہاں دوڑ کر گئے اور ایک غلام کو کہا کہ سامان اٹھاؤ، ساز و سامان، کھانے پینے کا جو جو ضروریات ہیں۔ اپنی بیوی کو بتایا کہ وہاں ایک بیوی ہیں، وہ پیٹ سے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جو جو چیز ضرورت ہے لے کے چلو۔ تو آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو، خاتون اول کو، ریاست مدینہ کے امیر المومنین نے خاتون اول کو خیمے کے اندر بھیجا اور کہا آپ خود باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اور وہ جو آیا ہوا مسافر تھا وہ حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے جناب یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، پانی لے آئیں، یہ چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز کی ضرورت۔ حضرت عمر فاروق دوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے آواز آئی، امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا، مبارک ہو۔ تو وہ بندہ حیران پریشان، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں اس ریاست مدینہ کا حکمران امیر المومنین۔ یہ نہیں کہا کہ جناب تو ہن میرے کنوں کام کروا رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں اسی تے صدر لگے ہیں، صدر پاکستان لگے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہمارا علامہ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خداگر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، عزت سے اٹھیں جیئیں، جینا ہے تو سر اٹھا کے جیئیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا کربلا میں، آپ نے فرمایا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانیاں تمہیں کم دینی پڑیں گی، جتنی دیر کرو گے قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ اور امام زین العابدین کا یہ فرمان ہے، آج ہمیں آ کر نیا دین نہ سمجھاؤ، ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، آپ کو جب آپ کے وقت کے حکمران نے مروان نے کہا نا جناب مینوں ملنا ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا میں تانوں طاقت ہے میرے پاس، میں اٹھوا لوں گا، اسی تے تواڈے جڑے نا وڈیاں نو بھی چکوا لیا سی، بلوا لیا سی، اسی تے انہاں دے بھی نعوذ باللہ امام حسین کو بھی شہید کر دیا تھا، اسی تانوں چکوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ موجود ہے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، امام زین العابدین نے فرمایا اگر اللہ کے نیک بندوں کے دروازوں پر حکمران چل کر آئے نا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے عزت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر اللہ کے نیک بندے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا حکمرانوں کے دروازے پر چلے جائیں تو یہ ان کے لیے ذلت ہے۔ ہمیں ہمارے بڑے یہی بتا گئے ہیں، ہمارے بڑے یہی راستہ دے کر گئے ہیں، اور اسی خود روٹیاں پکا پکا کر غریبوں کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جا کر دیکھیں نا کون تے ہیں نا، پھر ویکھتی نا چورانوں ہے، پھر انہیں ڈکیٹانوں ہے، اے بھی بیٹھن وہ جناب فلاں ہو گیا جی فلاں ہو گیا، ان کو تو نہیں دکھایا جن کے سارے کے سارے گھر ڈوب گئے، یہ بچیوں کو نچوا رہے ہیں، بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں کے جلسے میں بیٹی گئی عمران خان تے نہیں کیا نچ، وہ تے خود نچ رہی سی۔ اگر تانوں پتہ ہے پھر قوم تو قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کیا قرآن کو پڑھ کر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت کون سے پائیں گے؟ جو داتا علی حجویری کے نقش قدم پر کھڑے ہوں گے۔
جاؤ محمود غزنوی کے نقش قدم پر کھڑے ہوں گے، صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر کھڑے ہوں گے. ہمارے بڑے یہ تھے، بتائیں نہیں وہ میں سوال کر رہا تھا. آج اگر پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتے، حضور داتا علی حجویری ہوتے، حضور غوث اعظم ہوتے، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوتے، شاہ سلیمان تونسوی ہوتے، حضرت سلطان بہو ہوتے، یہ سارے بزرگان دین ہوتے، بتائیں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہوتے؟ ایمانداری سے بتائیں، زرداری کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے؟ ہاں یہ ضرور ہوتا، یہ اسٹیج پہ وہی بیٹھے ہوتے، ہم بھی کسی نکر میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے، ہم بھی کسی جگہ پیچھے کھڑے. یا غوث اعظم، یا علی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم ان کے ماننے والے ہیں. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا تھا نا، اندھیرا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تھے نا اندھیرے میں، تو آپ کے جو چہرہ تھا نا، چہرے کے نور اتنا نکلتا تھا کہ ارد گرد روشنی ہو جاتی تھی. پھر اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا. جب سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں امام حسن کی ولادت ہوئی تو آپ کی نماز، کیا امام حسین نے سر نیزے پہ اس لیے چڑھوایا تھا کہ امت، حضور کی امت پیچھے میرے نام پر حلوے کھائے، بریانیاں کھائے، امت میرے نام پر جو ہے پیچھے جی روٹیاں کھائے، یہ مرغیاں کھائے؟ امام حسین نے سر نیزے پہ اس لیے چڑھوایا تھا کہ کبھی امت پر وقت آ جائے، دین پر وقت آ جائے تو حضور کی امت میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پہ چڑھوا دے، لیکن کسی غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست. بات تو اتنی تھی، بابا جی فرماتے تھے بات اتنی تھی کہ ہاتھ ہی دینا تھا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں دیا، فرمایا سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. امام حسین نے دین پر پیرا دیا تو آج حسین کے وارثوں کو بھی دین پر پیرا دینا چاہیے. جو نہیں کھڑا ہوا، ہم نہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے معیار بتا دیا ہے. ہم عزت اسی کی کریں گے جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے گا، ہم عزت اسی کی کریں گے جو حضور کا وفادار ہوگا. وہ بغیر داڑھی والا ہو، وہ پینٹ والا ہو، وہ چاہے دنیا دار ہو، لیکن وفادار رسول اللہ کا ہو، ہم اس کی جوتی اٹھا کر پگڑی کے اوپر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے جی میں فلانا، میں تے ٹیرا، میں تے یہ ہیں، تے میں وہ ہاں، تے میں یہ تھا، وہ کان صاف کر کے سن لے. ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں، ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہم نے پرچے، یہ 4 شیڈول، یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ہم نے وہ، ہمیں ہمارے بڑے بتا کر بتائیں جی امام حسین گنبد خضرا لوگ کے تسبیحیں پھیر رہے سن، نعوذ باللہ. دسے نا کوئی ہمیں جی، بتائیں نا کوئی بڑے ہمارے بزرگان، ہم کن کے مقلد ہیں؟ کن کے؟ امام اعظم و منیفہ کا کون کون مقلد ہے؟ نہیں ہے. ابرار الحق دا سارے نو پتہ ہونے. میں نے کہا بھی وہ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں اس کا کنجر کے گانے لگے ہوئے تھے، تو میں نے ایک بندے کو مثال دی. میں نے کہا جی وہ فلانے جگہ تو آپ لنگے سی نا، اتنے فلانا کنجر لگیا سی، وہ فلانا. کہتے شاہ جی بس کرو، سانو پتہ لگ گیا. مطلب لوگوں کو کنجر کہنا بھی پسند نہیں ہے، اتنی ان کو غیرت ہے. ایک پیر صاحب نے مجھے میسج کیا کہ جناب آپ عمران خان کے خلاف. میں نے کہا آپ نے کبھی میسج ناموس رسالت کے لیے نہیں کیا مجھے. 7 منٹ کا انہوں نے مجھے، 7 منٹ کا، 15 منٹ کا، 5 منٹ کا، 2 منٹ کا مجھے وائس میسج کیے. میں نے کہا کاش کہ یہ وائس میسج آپ نے حضور کی عزت کے لیے کیے ہوتے. آپ عمران کی عزت کے لیے تو کر رہے ہیں، آپ فلاں کی عزت کے لیے تو کر رہے ہیں، کاش کہ یہ آپ کو غیرت رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہوتی. لیکن ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا، احمد رضا کی نعتیں بھی لکھے گا، احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا، شعر بھی لکھے گا. آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تانوں پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا ماننے والا کون ہے؟ پکا رضوی ہوا ہے جڑا سیاسی ہے، پکا بریلوی ہوا ہے جڑا سیاسی ہے. کیوں؟ جو اعلیٰ حضرت سیاسی ہیں. فتاوی رضویہ میں آپ نے سیاست پر پورا باب باندھا ہے، اور آپ نے نعت میں سیاست کی بات کی ہے. آؤ پھر انہوں نے سمجھاؤ بے شاہ حضور تسی نعتیں سیاسی گلا. آپ نے فرمایا اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل.
ہوں حکومت دی گل آ گئی، یہ بھی تو سیاسی ہے پھر. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. ایک جگہ میں گیا، وہاں پر کہہ رہے تھے کہ مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے مسجد میں سیاسی بات نہیں کرنی، تو اسے مسجد امام صاحب نعت پڑھے سن کہ مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دی ہے. میں کہ حضور یہ تو نعت ہی سیاسی ہے پوری، تسی سانو سیاسی کر دے ہو. یہ تو مکان سے لا مکان، یعنی یہاں مکان سے لا مکان تک حکومت ہے ہی مصطفیٰ کی. میں کہ حضور دی حکومت دی گل کر دیتے، تسی تو بہت سیاسی گل کر دیتے اور میں نے روک رہے ہو. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کسی سے، ہماری کسی سے پریشانی، کسی سے دشمنی، کسی سے اختلاف بہت سادہ سا ہے. اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. بتائیں کسی بچے کو کھڑا ہو کرنا ہے، اے بچہ جی کھڑے ہوئے یار، اے بھی بڑا ہے، چل تو کھڑا ہو جا یار، اے بھی بڑا ہے، چلو تو انہوں نے پڑھ کے سنا جی. خاتم النبیین پہلی باری پڑھ لیا. بتائیں جی بچے بیٹھ جا، بتائیں جی ایمانداری سے، اے بچے نو پہلی باری پڑھایا ہے، میں نہ کبھی پہلے کبھی ملے ہیں ہم، کوئی اپنے رشتہ داری ہوئے